ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 8واں باب 28 سے 34 آیات تک۔ ایک دن جب یسوع پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آسیب زدہ قبروں سے نکل کر اسے ملے۔ وہ ایسے تند تھے کہ کوئی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا واسطہ؟ کیا تو یہاں اس لیے آیا کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب دے؟ اور ان سے کافی دور سوروں کا ایک بڑا غول چرتا تھا۔ سو بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا، اگر تو ہم کو یہاں سے نکالتا ہے تو ہمیں ان سوروں کے غول میں بھیج دے۔ تب اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ تو وہ نکل کر سوروں میں چلی گئیں، اور دیکھو سارا غول کڑاڑے پر سے جھیل میں کود کر پانی میں ڈوب مرا۔ تب چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال بیان کیا جن میں بدروحیں تھیں، اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھتے ہی منت کی کہ ہمارے علاقے سے باہر چلا جا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، جھیل کے کنارے یہ نظارہ کس قدر دلگداز تھا۔ یسوع قدوسیت، قدرت اور اختیار اور رحمت اور شفقت سے معمور کھڑا ہے۔ اس کے شاگرد گزشتہ رات کے تجربے سے تھکے ہوئے نہایت پریشانی کی حالت میں اس کے پیچھے موجود تھے، اور اب بدروح گرفتار شخص کی صورت میں ایک نیا خطرہ ان کے سامنے ہے، اور جو کچھ ہونے کو ہے اس کے تعلق سے ششوپنج کا شکار ہے۔ اپنی پریشانی کے باوجود بدروحوں کے ہاتھوں ستائے ہوئے اس شخص کی حالت پر ترس کھانے کے آثار ان شاگردوں کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ ان کے سامنے ایک خونخوار، ننگا اور لہولہان شخص ان کے آقا کے حضور سرنگوں تھا۔ اس کے چہرے پر اس شخص کی مانند امید کی جھلک موجود تھی جو کسی ایسے فرد سے مدد کا طلبگار ہو جو اسے اس کی افسوسناک حالت سے بچا سکتا ہے۔ بدروحوں نے یسوع کی منت کی کہ وہ انہیں اتھاہ گڑھے میں بھیجنے کی بجائے قریب چرنے والے سوروں کے غول میں جانے کی اجازت دے دے۔ یسوع اس بات کی اجازت دے دیتا ہے۔ وہاں پہاڑ پر نزدیک ہی تقریباً 2000 کے قریب سور چر رہے تھے۔ سور چرانا یہودیوں میں ممنوع تھا، مگر چند یہودیوں کا سور پالنا مذہب پر مالی خوشحالی کو ترجیح دینا ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے یسوع نے ان کے اس غیر شرعی غول کو برباد کر کے انہیں سزا دینا مناسب سمجھا۔ سور چرانا یہودیوں میں ممنوع تھا، مگر چند یہودیوں کا سور پالنا مذہب پر مالی خوشحالی کو ترجیح دینا ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے یسوع نے ان کے اس غیر شرعی غول کو برباد کر کے انہیں سزا دینا مناسب سمجھا۔ یہ اس بات کا دیدنی ثبوت ہے کہ بدروح گرفتگی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے رہائی بھی حقیقی ہوتی ہے۔ وہاں پر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ کیسے شیطان کی غلامی کا نتیجہ سزا پانا تھا۔ یہ مادی اشیاء پر مسیح کے اختیار کا ثبوت بھی تھا، جنہیں مسیح اپنی حکمت میں تلف بھی کر سکتا ہے، جس نے سوروں کے مالکوں کو نقصان ہو جانے کی اجازت دی۔ حقیقت میں وہ آپ ہی برحق اور اصلی مالک ہیں۔ جب یسوع نے بدروحوں کو نکل جانے کا حکم دیا تو وہ اس آدمی میں سے نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں۔ وہ سارا غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ جو لوگ سوروں کی نگرانی کر رہے تھے یہ ماجرا دیکھ کر معتجب ہوئے، اور وہاں سے بھاگ کر شہر اور دیہات میں اس ماجرے کا بیان کرنے لگے۔ تب لوگ یہ سن کر اس جگہ دوڑے آئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے سوروں کے ساتھ پیش آنے والا تمام ماجرا دیکھا، اور بدروح گرفتار شخص کو کپڑے پہنے یسوع کے قدموں میں خاموشی سے بیٹھے خدا کی بادشاہی کی تعلیم سنتے دیکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یسوع مسیح کسی شخص کو شفا دینے کے بعد اس سے کہتے تھے کہ وہ دوسروں کو اس معجزے کے بارے میں نہ بتائیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بس سنی سنائی خبروں کی وجہ سے ان پر ایمان لے آئیں۔ لیکن اس بار انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
क्योंकि जिस आदमी से उन्होंने इन बदरूहों को निकाला था वो उनकी ताकत का जीता जागता सबूत था और ऐसे लोगों को गवाही दे सकता था जिन्हें यीशु खुद गवाही नहीं दे सके। इसके अलावा जो लोग सूरों के डूबने की वजह से यीशु से नाराज थे वो इस आदमी की गवाही से नरम दिल हो सकते थे। लिहाजा उस आदमी ने जाकर वहाँ सारे इलाके में उस मौजज़े का चर्चा किया जो यीशु ने उसके लिए किया था। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।